اس تحریک کا مقصد پشتونوں کے اندر عدم تشدد، برٹش کے اندر پشتونز بہت زیادہ پیچھے رہ چکے تھے پورے برصغیر، با اختیار بنانے کی ضرورت پر ایک بنیاد پرست اس آرگنائزیشن کا مین مقصد یہ تھا کہ پشتون کے اندر جو آج بھی پاکستان میں باچا خان کو غدار کے نام سے 6 فروری 1890 چارسدہ کے علاقے اتمانزو میں ایک پشتون فیملی میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کولونیل امپائر یعنی کہ برٹش امپائر ان کے اوپر رول کر رہا تھا، اور برٹش کے انڈر پشتونز بہت زیادہ پیچھے رہ چکے تھے پورے برصغیر میں۔ پشتون اکنومیکلی بہت زیادہ کمزور تھے، پشتون تعلیمی لحاظ سے پورے ریجن میں بہت زیادہ پیچھے رہ چکے تھے، اور پشتونز کے اندر بہت زیادہ سوشل ایشوز تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، خون خرابہ بہت زیادہ تھا، زمینوں کے مسائل تھے ہر طرف، اسی طرح غلط قسم کے رسم رواج تھے پشتونوں کے اندر، اور خاص کر جو پشتون خواتین تھی تو وہ گھروں تک محدود تھے اور وہ بہت زیادہ پیچھے رہ چکے تھے۔ یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ سٹرگل شروع کرتا ہے انگریز کے خلاف بھی، اور اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایسے ریفارمز کی طرف توجہ دیتے ہیں اور ایسے چیزیں وہ انیشیٹ کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے لوگوں کو امپاور کرتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں خان عبد الغفار خان کی، جسے لوگ باچا خان کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ باچا خان پوری دنیا میں فرنٹیئر گاندھی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ وہ ایک ممتاز رہنما اور سماجی مصلح تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی پشتون عوام کو با اختیار بنانے اور ان کی بہتری کے لیے وقف کی۔ باچا خان کی ابتدائی تعلیم روایتی مدارس سے ہوئی، جہاں انہوں نے اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ باچا خان جب بڑے ہو رہے تھے تو یہ وہ وقت تھا کہ جب پورے ہندوستان میں ڈیفرنٹ نیشنلسٹ تحریکیں چل رہی تھی، خاص کر ہندوز، مسلمز اور انگریز کے درمیان جو کنفلکٹ چل رہے تھے، تو اس کا باچا خان کے اوپر ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سماجی مسائل اور اپنے لوگوں کو با اختیار بنانے کی ضرورت پر ایک بنیاد پرست موقف اپنانے پر مجبور ہوئے۔ 1920 کی دہائی میں باچا خان برطانوی سامراج کے خلاف مسلم اتحاد کی وکالت کرتے ہوئے خلافت کی تحریک اور انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوئے۔ 1921 میں باچا خان ایک آرگنائزیشن کی بنیاد رکھتے ہیں جس کا نام تھا انجمن اصلاح افغانہ۔ اس آرگنائزیشن کا مین مقصد یہ تھا کہ پشتون کے اندر جو پولیٹیکل اور سوشل ایشوز تھے تو اس پر فوکس کیا جائے۔ پشتونوں کے حقوق کے لیے اور پشتونوں کو امپاور بنانے کے لیے باچا خان کی جو پالیسیز تھی، خاص کر ایجوکیشنل پالیسیز، عدم تشدد اور سوشل ریفارمز، تو یہ پالیسیز برطانوی نو آبادی حکومت کو سوٹ نہیں کرتا تھا، جس کے لیے انہوں نے باچا خان کو کئی بار جیل میں بند بھی کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ کولونیل حکومت کے دوران باچا خان نے تقریباً 17 سال جیل میں گزارے ہیں۔ باچا خان کی نمایاں خدمات میں سے ایک تعلیم کے لیے ان کی لگن تھی۔ پشتونوں کی آزادی میں تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے باچا خان نے پشتونوں کے علاقے میں ایک سکول کا نیٹ ورک قائم کیا جس کو آزاد سکول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1921 میں باچا خان خدائی خدمتگار موومنٹ کی بنیاد رکھتے ہیں، جس سے ریڈ شرٹ موومنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کا مقصد پشتونوں کے اندر عدم تشدد پر مبنی مزاحمت اور سماجی اصلاح کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی تھی۔ یہ ایسا موومنٹ تھا کہ اس کی جو پالیسی تھی عدم تشدد، تو وہ انگریز کے لیے بھی ایک چیلنج بن چکی تھی کولونیل دور میں۔ جیسے جیسے 1940s کی دہائی میں پاکستان کی مانگ میں اضافہ ہوا تو باچا خان اور ان کے پیروکاروں کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج بنتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ تحریک زور پکڑتی ہے۔ باچا خان اور ان کے جو پیروکار تھے تو وہ
پاکستان کے سخت خلاف تھے شروع میں۔ باچا خان کا یہ خیال تھا کہ جو یونائٹڈ انڈیا ہے تو وہ سب کو سوٹ کرتا ہے، اور اگر پاکستان بنتا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا پشتونوں کو۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر پاکستان بنتا ہے تو اس سے جو پشتونوں کی آئیڈینٹی ہے تو وہ ختم ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں پشتونوں کو جو سب سے بڑے مسئلے پیش آئیں گے تو وہ گورنرز اور اس کے علاوہ خود مختاری کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو نہ صرف پشتونوں کو بلکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا تعلق ڈیفرنٹ کمیونٹی سے تھا، تو وہ اس قسم کے معاملات کو فیس کرتے ہیں جو کہ کسی حد تک آج بھی پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ آزادی کے 76 سال بعد آج بھی پاکستان میں باچا خان کو غدار کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ باچا خان نے اگر پاکستان کی مخالفت کی تھی تو اس ٹائم تو پاکستان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو اگر کسی ریاست کا وجود نہیں تھا اور اس کی آپ مخالفت کرتے ہیں تو آپ کس طرح غدار بنتے ہیں۔ لیکن لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد باچا خان اور ان کے پیروکار ایک لویا جرگہ کرتا ہے جس میں وہ پاکستان کو ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی ترقی کے لیے اسٹرگل کریں گے۔ لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو اس صوبے میں ان کی منسٹریز تھی، ان کی حکومت تھی، اور قائد اعظم محمد علی جناح ایک اللیگل آرڈر ایشو کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ باچا خان اور خدائی خدمتگار کی منسٹریز کو ختم کرتے ہیں اور مسلم لیگ کی منسٹریز فارم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد باچا خان کے ساتھ جو ہوا اور خدائی خدمتگار کے پیروکاروں کے ساتھ جو ہوا تو وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔